السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید آپ سب خیر و عافیت، ایمان، صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ معزز سامعین، جیسے آپ نے ٹائٹل میں دیکھ لیا ہوگا کہ ہمارا وظیفہ اور اس کا عنوان عظیم کیا ہے کہ دنیا کا ہر کام، ہر مشکل، پریشانی، مصیبت، ہر طرح کے مسائل کا حل صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے یقین کامل رب کائنات خلاق عالم کی ذات پر۔ اور اسی طرح حضور نبی کریم امام الانبیاء رحمۃ للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر۔ تو معزز سامعین و ناظرین، آج ہر انسان پریشان ہے، معاشی، معاشرتی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، ہر اعتبار سے کمزوریاں، تنگ دستیاں، مسائل اور پریشانیوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ تو معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے قرآن حکیم کی ایک عظیم الشان صورت، جس کو سورہ فاتحہ کہا گیا، اور فیام کے اندر الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین تک یہ صورت، اس کو اللہ جل شانہ نے صرف قرآن حکیم کے اندر اپنے حبیب کے توسط سے اس امت اور اپنے درمیان راز و نیاز نصف لی و نصف لکم کا قاعدہ اصول اپنایا ہے۔ اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں، سورہ کافیہ بھی کہتے ہیں، منتر بھی کہتے ہیں، سبع مسانی بھی کہتے ہیں، کنز بھی کہتے ہیں، یہ سب کچھ یہی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے، نہ تورات، نہ زبور، نہ انجیل، یہاں تک کہ قرآن کے اندر اس جیسی کوئی صورت نہیں۔ وہ صورت سورہ فاتحہ ہے۔ ہر نماز اگر جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز نہیں ہوتی۔ کتنی شان، کتنی رفتوں والی صورت۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق، سب سے پہلے جو کلمات نکلے الحمدللہ، یونس علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، بڑے بڑے مارکۃ العراء، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہود علیہ السلام، نوح علیہ السلام، بڑے بڑے انبیاء، ان کی دعاؤں کے اندر یہی الفاظ الحمدللہ، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، بڑائی، عظمت، کبریائی، شان موجود ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ سورہ فاتحہ تمام بیماریوں کا علاج، تمام بیماریوں کا، تمام خزانوں کے حصول کا ذریعہ، رب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ، اللہ کی رحمت خاصہ حصول کا ذریعہ، اپنی بخشش کروانے کا ذریعہ۔ تو معزز سامعین و ناظرین، یہ سورہ مبارکہ روزانہ کی بنیاد پر اول اور آخر درود ابراہیمی کے ساتھ جو شخص 7 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے سارے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر ہمارا گزر ہوا، قافلے کی شکل میں ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں غیر مسلم تھے، بے دین لوگ تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں جانتے تھے۔ ان کے بڑے سردار کو کسی موذی چیز نے کاٹ لیا۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ تم میں سے کوئی منتر جانتا ہے تو دم کر لے۔ ہم نے کہا منتر کریں گے، دم کریں گے، لیکن معاوضہ، کیونکہ آپ نے ہمیں ٹھہرنے کی جگہ نہیں دی۔ تو جب معاوضہ لے کے واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہیں کس نے بتایا؟ کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ نے بتایا۔ کہا کہ ان بھیڑوں کے اندر، اس معاوضے کے اندر میرا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ یہ گفتگو پیار میں، خوش اخلاقی کے ساتھ، محبت میں اللہ کے نبی نے یہ کلمات کہے کہ اس میں میرا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ ایک اور موقع پر 100 اونٹ لائے، کہا کہ اس کے اندر بھی میرا حصہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ انہوں نے دم کر کے
اس پر پھونک ماری اور اس کو اللہ نے صحت دے دی. وہ تو غیر مسلم تھا، ایمان نہیں تھا. میں اور آپ مسلمان ہیں. اگر چاہتے ہیں اللہ کا قرب، اللہ کے غیبی خزانے کا کھل جانا، رحمت کا آ جانا، ہدایت کی ہواؤں کا چل جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں جب ہم یقین کامل کے ساتھ اول اور آخر درود ابراہیمی کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھیں. تعداد کا کوئی اعتبار نہیں، جتنا کثرت کے ساتھ، لیکن کم سے کم 7 دفعہ پڑھ کے دیکھ لیجئے. انشاءاللہ آپ کی نسلیں یاد کریں گی اور ہمیں دعائیں دیں گی، اور آپ کی نسلوں میں بھی رزق ختم نہیں ہوگا. مال تقسیم کرتے کرتے تھک جائیں گے لیکن خزانے خالی نہیں ہوں گے، برتن خالی نہیں ہوں گے. شرط ایک ہی ہے، فرائض کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر ڈنڈی نہیں مارنی، اس کے اندر کمزوری نہیں دکھانی. 100% ان کو پورا کرتے ہوئے ان وظائف کو، اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، زندگی بدل جائے گی، حالات آپ کے موافق ہو جائیں گے. تو معزز سامعین، خود بھی عمل پیرا ہوں، دوسروں کو بھی ترغیب دیں. یہ قرآنی عمل ہے، یہ سورہ فاتحہ ہے، یہ سورہ شافیہ، کافیہ، کنز، سبع مثانی ہے، یہ سورہ منتر، رقیہ ہے، رقیہ، دم، درود پہلے لوگ کیا کرتے تھے. آج ہم پورا قرآن گول کر کسی کو پلا دیں، نفع نہیں، کیونکہ یقین نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں یقین بڑا یا پید بڑا. یقین بڑا ہے، یقین بڑا. اگر یقین ہو خود دم کر کے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ دوسروں تک پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھ معاون اور مددگار رہیں. اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا.